السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ٹیچر سائمہ زرار، ساتگین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، ہم اس سے پہلے بھی تفہیم کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی تفہیم ہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تفہیم کا لفظ جو ہے وہ فہم سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی سمجھ بوجھ کے ہیں، یعنی وہ عبارت جسے ہم سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ تفہیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ عبارت کو 2 سے 3 بار پڑھیں اور سوالات کو غور سے پڑھیں، اور اگر آپ کے سوال سمجھ نہ آئے تو جو عبارت آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں، اور جتنا سوال آپ سے پوچھا جائے آپ اتنا ہی جواب دیں۔ تفہیم کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے الفاظ کا استعمال کریں اور عنوان بھی مختصر لکھیں۔ بچوں، تفہیم حل کرنے کے لیے کچھ اہم نکات دیے گئے ہیں، ان اہم نکات کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ عبارت حل کرنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھنے سے پہلے سوالات کو ایک نظر ضرور پڑھ لیں، اس سے آپ کو عبارت پڑھتے ہوئے جوابات کا اندازہ ہو جائے گا۔ عبارت میں دی گئی مثالوں پر ضرور توجہ دیں اور یہ سوچیں کہ کسی اہم نقطے کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں، نکالیے نردبان صفحہ نمبر 56۔ یہ ایک اشتہاری تفہیم ہے جس کا عنوان جشن بہارا ہے۔ یہاں پر آپ کو اشتہار غور سے پڑھنا ہے اور پھر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جشن بہارا کی جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ہم لائے آپ کے لیے تفریح کے مواقع 12 اپریل اتوار سے 17 اپریل جمعہ تک۔ مہندی چوڑی، ایک ہاتھ پر مہندی 25 روپے، دونوں ہاتھ پر لگانے کی خاص رعایت صرف 40 روپے، اور چوڑیوں کا ایک سیٹ۔ بچوں، اس تفہیم میں ایک میلہ لگایا گیا ہے جس کا عنوان جشن بہارا رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ جو اسٹال لگائے گئے ہیں ان کے اشتہارات یہاں پر درج ذیل ہیں۔ جیسے یہاں پر گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی کے مواقع بھی ہیں، اور اس میلے میں جو ہے وہ مہندی کا ایک اسٹال لگایا گیا ہے جس میں ایک ہاتھ پر مہندی کے 25 روپے لیے گئے ہیں اور 2 ہاتھ پر جو رعایت دی گئی ہے یعنی کمی کی گئی ہے جس کی وجہ سے صرف 40 روپے اور چوڑیوں کا ایک سیٹ ہے، اور گھوڑ سواری اور نیزہ بازی اور تیر اندازی کے بھی مواقع موجود ہیں۔ یہاں پر آپ گھوڑ سواری کر سکتے ہیں، آپ نیزہ بازی کر سکتے ہیں اور تیر اندازی بھی کر سکتے ہیں۔ جھولے ہی جھولے، آئیے آئیے پہلے پائیے پہلے پائیے، لائن لگائیے ٹوکن لے جائیے، ٹوکن نہیں تو جھولا نہیں۔ جھولے بھی لگائے گئے ہیں اس میلے میں، لیکن جھولا لگانے کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ سب سے پہلے آپ لائن لگائیں، پھر ٹوکن لیں اور پھر جھولا جھولیں۔ اس کے بعد ایک کھانے کا اسٹال ہے جس کا اشتہار یہ دیا گیا ہے: چٹخارے دار کھانے، مزیدار حلیم، چٹ پٹی بریانی، 4 پلیٹ بریانی خریدنے پر 5ویں پلیٹ مفت، فیملی پیزا کے ساتھ 1 لیٹر کولڈ ڈرنک مفت۔ یہ اشتہار کھانے کا ہے، اس میں جو ہے وہ انہوں نے رعایت بھی دی ہے کہ جب آپ 4 پلیٹ بریانی خریدیں گے تو 1 پلیٹ بریانی مفت دے دی جائے گی، اور پیزا کے ساتھ 1 لیٹر کولڈ ڈرنک بھی مفت دی جائے گی۔ بچوں، یہ اشتہارات اس طرح بنائے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ وہاں پر آئیں وہ متاثر ہوں اور جو ہے وہ پھر زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکیں۔ 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خاص رعایت صرف 100 روپے اور داخلہ ٹکٹ 300 روپے ہے، لیکن بچوں کے لیے کمی کی گئی ہے اور ان کی داخلہ ٹکٹ جو ہے صرف 100 روپے رکھا گیا ہے۔ اور مقام اور یہ میلہ کہاں لگ رہا ہے؟ PAF میوزیم، ایبٹ آباد، شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک۔ بچوں، آپ نے اشتہار غور سے پڑھا اور سمجھا۔ اب آپ دیے گئے سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھ لیے۔ جشن بہارا کہاں ہو رہا ہے اور اس کے اوقات کیا ہیں؟ جشن بہارا بمقام PAF میوزیم، ایبٹ آباد، شام 5 سے رات 10 بجے تک منعقد کیا گیا ہے۔ کیا میلے میں جانے کے لیے کوئی ٹکٹ بھی ہے، اور اگر ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ جی ہاں، میلے میں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ ہے جس کی قیمت 300 روپے ہے، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے صرف 100 روپے۔ جھولا جھولنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ جھولا جھولنے کے لیے پہلے لائن لگانی ہوگی اور پھر ٹوکن لینا ہوگا۔ دیے گئے جملوں پر صحیح یا غلط کے نشان لگائیے۔ اس میلے میں گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی کے مقابلے شامل ہیں۔ صحیح۔ مہندی لگوانے پر مفت چوڑیاں دی جا رہی ہیں۔ صحیح۔ جھولا جھولنے کے لیے قطار بنا کر ٹوکن لینا ضروری ہے۔ صحیح۔ 4 افراد کی بریانی خریدنے پر 1 لیٹر کولڈ ڈرنک مفت ملے گی۔ غلط۔
بچوں ہم پڑھ رہے ہیں حروف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حروف جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یعنی دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے. اگر جملوں میں حروف کا استعمال نہ ہو تو وہ جملے نہ ہی تو مکمل ہوتے ہیں اور نہ ہی بامعنی ہوتے ہیں. اسی لیے جملوں میں حروف کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ دو اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑتا ہے. آج ہم نردبان صفحہ نمبر 54 مکمل کریں گے. یہاں آپ کو میں اور سے جملے بنانے ہیں. یہ دو حروف دیے گئے ہیں، ان کی چند مثالیں دی گئی ہیں. میں کا جو استعمال کیا گیا ہے جملوں میں وہ دیکھتے ہیں. میں نے اسے بازار میں دیکھا. برتن میں پانی ہے. میں جو ہے وہ حروف ہے. اگر ہم حروف جملے میں سے میں ہٹا دیں، برتن پانی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جملہ نہ ہی تو مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہی بامعنی ہو رہا ہے. اسی لیے حروف کے استعمال سے جملے جو ہیں وہ بامعنی ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں اور اسموں کو آپس میں جوڑتے ہیں. یہ قلم 10 روپے میں ملتا ہے. اس جملے میں حروف ہے اور اس کے استعمال سے ہی جملہ بامعنی ہوا. وہ غصے میں آپس سے باہر ہو گیا. اس کتاب اور اس کتاب میں بہت فرق ہے. آپ نے دیکھا کہ اور جو ہے وہ حروف کا استعمال ہے اور حروف نے دو جملوں کو آپس میں ملا دیا. اس کتاب اور اس کتاب میں بہت فرق ہے. اگر اور ہٹا دیں ہم اس جملے سے تو جملہ ہمیں بامعنی نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ حروف ہے. یہاں سے وہاں تک کتنا فاصلہ ہے. اگر سے کا استعمال ہم نہ کریں، یہاں وہاں تک کتنا فاصلہ ہے، تو آپ کو جملے کی وضاحت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے معنی سمجھ آئیں گے. میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں. سے حروف ہے اور یہ دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے. میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں. اس نے اپنے دشمن کو دل سے معاف کر دیا. احمد سے کہو کہ دھوکے بازوں سے بچ کر رہے. وہ شرم سے سر نہیں اٹھا سکا. بچوں مثالوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ جملوں میں حروف کا استعمال کتنا ضروری ہوتا ہے. میں اب آپ کو میں کے جملے بنانے ہیں. حروف میں کا استعمال کرنا ہے. میں نماز کی پابندی کرتا ہوں. کپڑے میں سوراخ ہے. حسن اور ساجد میں کھیل کا مقابلہ ہوا. اس گلاس اور اس گلاس میں بہت فرق ہے. میں اپنا کام وقت پر کرتا ہوں. بچوں اگر ہم میں کا استعمال نہ کریں، جملے میں حروف کا استعمال نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جملے جو ہے وہ بامعنی اور مکمل نہیں ہوں گے اور نہ ہی اسموں کو آپس میں جوڑیں گے. بچوں حروف سے کا استعمال کرنا ہے. ان جملوں میں ہمیں وہ کل شام سے گھر نہیں آیا. بڑوں سے ادب سے بات کرنی چاہیے. میں ہر کام محنت سے کرتا ہوں. وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا. وہ دوپہر سے شام تک کام کرتا رہا. اگر ہم سے حروف کا استعمال نہیں کریں گے تو نہ ہی تو دو اسم آپس میں مل پائیں گے اور نہ ہی جملے مکمل اور بامعنی ہو جائیں گے. اسی لیے جملوں میں حروف کا استعمال بہت ضروری ہے. بچوں ہم نے اشتہاری تفہیم کی. اب آپ اشتہار بغور پڑھیے گا اور سوالات کے جوابات ڈھونڈ کر لکھیے گا. اس کے بعد ہم نے حروف کا استعمال سیکھا. سے اور میں کا استعمال کیا. میں نے جو جملے بنا کر آپ کو بتائے، آپ ان جملوں کے علاوہ دوسرے جملے سوچیے گا اور میں اور سے کا استعمال کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.